رہے، بار بار کہتے رہے، بلکہ پیغامات بھی آئے کہ لواحقین سے ملاقات کی جائے، ان کے شکوے ان کے گلے سنے جائیں، لیکن نہ تو فیلڈ مارشل نے ان کی بات سنی اور نہ ہی شہباز شریف نے ان کی بات سنی۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لاشیں تو ان کو چاہیے، لاشوں کے ساتھ نماز جنازہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے میت کو کندھا دیتے ہوئے تو ویڈیو اور تصویر اچھی بن جاتی ہے، لیکن جب زندہ لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں اور سوالوں کے جواب ان کے پاس ہے نہیں، لہذا ان سے ملاقات نہیں کی اور یہ انہیں چھوڑ کر وہ احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لواحقین یعنی پولیس والوں کی لاشیں سڑکوں پہ رکھی ہوئی تھیں، وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم سے کوئی بات کرے گا۔ بھئی آپ وہاں نہیں جا سکتے تو آپ انہیں پیغام بھجوائیے کہ اپنے نمائندگان کو بھیجیں، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں، لیکن ان سے بات نہیں کی اور شہباز شریف صاحب واپس آ گئے۔ اگر یہ وہاں نہ گئے ہوتے یا فیلڈ مارشل یا شہباز شریف وہاں پہ نہ ہوتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے جی یہ وہاں پہ ہے ہی نہیں تو یہ کیسے بات کریں، پھر تو کہا جاتا کہ بکٹی کو بات کرنی چاہیے۔ لیکن جب یہ گئے وہاں پہ تو اسی مقصد کے لیے گئے تھے نا، جو لوگ شہید ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے لواحقین کو ملے بغیر آ گئے، وہاں پہ کوئی بات چیت بھی نہیں کی ان کے ساتھ، تو اپنے طور پہ کہتے ہیں جی ایپیکس کمیٹی میں ہم نے بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ میں نا آپ کو ایک کانسٹیبل کی کہانی سناتا ہوں، یہ پولیس اہلکار ہے بلوچستان میں، نام ہے اس کا اکبر شیرانی، بالکل ایک نوجوان پولیس اہلکار ہے، ایک ہفتے کے بعد اس کی شادی تھی، یہ شہید ہو گیا اس انسیڈنٹ میں۔ اس کی لاش اسپتال سے نکالی اس کے لواحقین نے اور لا کر سڑک پہ رکھی اور احتجاج کر رہے تھے۔ اس کی 7 بہنیں ہیں، یہ اکلوتا بھائی ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا بھی ہے۔ تو اس کی لاش جو ہے وہ بہت ہی غریب ہے، اس کے گھر والے اتنے امیر لوگ نہیں ہیں، وہ بیچارے پہلے بڑی مشکل سے اس کی لاش انہوں نے حاصل کی، سڑک پہ لے کر گئے، وہاں احتجاج کر رہے تھے، احتجاج کرنے کے بعد آبائی علاقے میں لاش کو منتقل کرنا تھا، تو انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا، سرکار سے رابطہ کیا کہ جناب ایک ایمبولینس دے دیں، ہم نے اپنی لاش کو گھر لے کر جانا، ایک شہید کی لاش کو، اور انہیں ایمبولینس نہیں دی گئی سرکاری۔ پھر جو لواحقین تھے انہوں نے آس پاس موجود لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا، 30,000 روپیہ انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، آپس میں پیسے ڈالے اور کچھ انہوں نے ادھر ادھر سے چندہ اکٹھا کیا اور اس چندے کے پیسے سے انہوں نے ایک ایمبولینس کا بندوبست کیا اور اس میں اپنے شہید کی میت کو لے کر اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کو لڑنے کے لیے بندوق نہیں دی، اس کو ہتھیار اور ایمونیشن نہیں پہنچایا، اور جو ڈی ایس پی لے کر جا رہا تھا ہتھیاروں کو اسے رستے میں روکا گیا۔ یہ بھی ایک خبر آئی ہے، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، ہو جائے گی، کہ بجائے اس کے کہ فورسز فوری طور پہ ہتھیار اور کمک پہنچاتی پولیس والے جو لڑ رہے تھے ان کو، جو کمک یا ہتھیار کوئی لے کر جا رہا تھا انہیں بھی اہلکاروں کو روکا گیا رستے میں۔ پھر مقامی لوگ نکلے اپنے ویپنز لے کر، جتنے ان کے محدود ویپنز تھے انہوں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن 200 شرپسند تھے یا 200 دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ 200 دہشت گرد کون تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دہشت گردوں نے، اتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے لاشوں کے اوپر تیزاب اور کیمیکل بھی پھینکا ہے۔ اب ان کے پاس تیزاب کہاں سے آیا، کیمیکل کہاں سے آیا، اور بالکل کوئٹہ کے قریب بلوچستان میں یہ لوگ پہاڑوں پہ کیسے موجود ہیں؟ وہ تو بڑا قیمتی علاقہ ہے، وہاں تو معدنیات ہیں، وہ بڑی زبردست سیرگاہ ہے، اس علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گرد کیسے آ گئے؟ انہیں خوراک کی رسد کیسے پہنچتی ہے، انہیں ہتھیار کیسے پہنچتے ہیں، جبکہ اس پورے ایریا کو سیکیورٹی فورسز نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے؟ یہ سوال میں بار بار اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا تھا، مقامی لوگوں سے بھی پوچھ رہا تھا، تو مجھے ایک چیز پتا چلی کہ یعنی جو کلیم میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کی جو افغان فورسز تھیں یہ ان کے لوگ بھی ہیں۔ افغان فورسز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو افغان فورسز کے ایک بہت بڑے حصے نے سرنڈر کر دیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاک افغان بارڈر ایریاز میں آ کر چھپ گئے تھے اور انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور کیونکہ پاکستان کی فوج بڑے لمبے عرصے سے ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہے تو انہیں موقع بھی ملا۔ اب وہ لوگ بھی یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کے بعد ٹریننگ بھی ہے اور جدید ہتھیار بھی ہے۔ اب کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہاں پہ اس لیے پناہ دی گئی تھی کیونکہ وہ طالبان کے دشمن ہیں، اور جب موقع ملے گا تو انہیں طالبان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انہیں ٹی ٹی پی سے لڑوانے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا گیا۔ اب کل ملا کر ہمیں جو بلوچستان سے پکچر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسمگلروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، انہیں مسلح کیا جا رہا ہے، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر انعامات تھے انہیں بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، پھر جو افغان فورسز تھیں جن سے طالبان لڑتے تھے وہ بھی یہاں پہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح الگ الگ قسم کے گروپس کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی فورس تیار کی جا رہی ہے الگ الگ قسم کی، اور ان کا کام ہے یہ نیشنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ لڑیں، قوم پرستوں کے ساتھ، یا بی ایل اے کے ساتھ لڑیں، یا دیگر تنظیموں کے ساتھ لڑیں، یا ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑیں۔ یعنی پاکستان میں ایک کے بعد ایک پراکسی بنائی اور تیار کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا پراکسی بنانے کے کھیل میں پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ اداروں نے وقتی طور پہ فائدہ حاصل کیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ بلوچستان کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے
کہ ٹرینیں تک بند کر دی گئی ہیں، یعنی محدود مدت تک کے لیے ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں اور بلوچستان میں آمد و رفت روک دی گئی ہے. یعنی میں پھر آپ کو دوبارہ وہاں لے جاتا ہوں کہ خصوصی طیاروں کے اوپر بیٹھ کے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اور ان کے لوگ پہنچے ہیں کوئٹہ میں. کیوں پہنچے؟ کہ یہ لوگ شہید ہو گئے تھے. اب وہ جو شہید ہے ان کے لیے ایمبولینس بھی نہیں ہے. یعنی شہباز شریف کے لیے، فیلڈ مارشل کے لیے، باقیوں کے لیے خصوصی طیارے ہیں. وہ اپنے خصوصی طیاروں میں وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں کوئٹہ میں. جبکہ یہ جو شہید اہلکار ہے جس کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو اس کی میت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دے رہے. وہ بیچارے چندہ جمع کر کے اپنے شہید اہلکار کو لے کر جا رہے ہیں. 9 اہلکار ناظرین بازیاب کروائے گئے ہیں. اب اس کا کریڈٹ اس سے پہلے کہ کوئی لے، میں آپ کو اصل خبر بتا دیتا ہوں. یہ 9 اہلکار کیسے بازیاب ہوئے. جو روزنامہ قدرت ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی ہے بلوچستان سے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ان اطلاعات کی مکمل طور پہ تصدیق یا تصاویر ویڈیو سامنے نہیں آئی، مگر ہنا اوڑک سے جو اغوا ہونے والے 9 افراد ہیں ان کو مسلح افراد نے رہا کر دیا. ذرائع کے مطابق مغوی افراد کی رہائی کے لیے کل علاقے کے بزرگوں اور معتبرین کا ایک وفد پہاڑوں میں مسلح افراد کے پاس گیا تھا. آج مغرب کو مسلح افراد جو خود کو ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں انہوں نے مغویوں کو رہا کر دیا. یعنی وہ جو مسلح افراد پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو اغوا کیے ہوئے لوگ تھے ان میں سے 9 کو رہا کر دیا ہے. اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 18 کے قریب لوگوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں پہاڑوں میں جو ہے وہ پھینک دی گئی تھیں، جنہیں پھر بعد میں متاثرین اور لواحقین اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ مزدوروں اور گاڑیوں کو لے جا کر اٹھا کر لائے تھے. پولیس کے اندر ناظرین سخت غصہ ہے، لواحقین کے اندر سخت غصہ ہے. وہ گلے اور شکوے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ پولیس میں سخت رد عمل ہے. اب وہ فورس ہے ایک، میں نہیں چاہتا کہ ایسا کبھی ہو، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے لیے ڈیوٹی کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہے ہیں. اور ایسی ہی چیزیں خیبر پختونخوا کی پولیس کے اندر سے بھی سامنے آئی تھیں کہ انہیں نہ تو سہولیات دی جاتی ہیں اور لڑائی بہت بڑی ہے جس کے اندر انہیں دھکیل دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی لڑائی کے لیے ان کو اکوپمنٹ بھی دیا جائے نا، انہیں تیاری بھی کی جائے. لیکن پولیس کو بہرحال دھکیل دیا گیا. اور شہباز شریف صاحب جب گئے یہاں پہ کوئٹہ میں تو انہوں نے سب کے خلاف بات کی لیکن بھارت کے خلاف بات نہیں کی. ڈی جی آئی ایس پی آر یا آرمی چیف، یہ لوگ روز کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان الخوارج اور فتنۃ الاسرائیل الیہود پتہ نہیں کیا کچھ ان کے عجیب عجیب فتنے نام رکھے ہوئے. اتنی زیادہ عربی بولتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تو وہ نام بھی عربیوں کے اندر رکھتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ابھی دہشت گرد ہے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہیں. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اس لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں ترقی اور استحکام جو ہے وہ بھارت سے ہضم نہیں ہو رہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی وہ ایسی کون سی ترقی ہے، کسی ایک چیز میں آپ بتا دیں جو بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا. یعنی آپ معیشت کے اندر آپ نیچے جا رہے ہیں، دہشت گردی آپ نیچے جا رہے ہیں، انوائرمنٹ آپ نیچے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے. پاکستان میں لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی بلکہ پاکستان سے باہر پیسہ منی لانڈر ہو رہا ہے. انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں، ملک کے اثاثے آپ بیچتے چلے جا رہے ہیں باری باری. استحکام کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کل یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. حالات یہ ہیں استحکام کے کہ فیلڈ مارشل جو سب سے پاکستان کا طاقتور آدمی ہے، سب سے زیادہ بندوقیں اس کے پاس ہے یا اس کے کنٹرول میں ہے، انہیں استثنا لینا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. جب اس طرح کی صورتحال ہے تو دشمن آپ کی کون سی ترقی سے اور استحکام سے خائف ہو رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، پاکستان میں جب بھی کوئی نالائکی ہوتی ہے نا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں سے اور دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا چاغی میں آتے ہیں، وہ آگے پورے چاغی کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں کئی گھنٹوں تک، پھر جب دل کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں بی ایل اے والے. اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب اپنی نالائکی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ بھارت کی کارروائی، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کتنا کریڈٹ وہ دیتے ہیں. ایک فوج کا ترجمان خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ملک کی ایجنسیاں کامیاب ہو رہی ہیں. یہ آپ صرف بلیم گیم نہیں کر رہے، یہ آپ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شاباش یا ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جناب وہ بہت اچھا کام ہے. وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہاں پہ روکی دہشت گردی؟ لگاتار دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. کہاں پہ جا کے بریک لگے گی؟ بعد میں خبر دے دی جاتی ہے جی ہم نے کامیاب آپریشن کیا. وہ پتا چلا کامیاب آپریشن یہ تھا کہ بزرگ گئے جا کے ان سے بات چیت کر کے قبائلی طریقے سے وہ اپنے کچھ بازیاب لوگوں کو واپس لے کر آئے، لاشیں بھی جا کے انہوں نے اپنی خود اٹھائیں، اور بجائے بندے بازیاب کروانے کے وہاں پہ بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو کامیاب آپریشن آپ کسے کہتے ہیں؟ جی ہمارے جو ہے 42 مارے گئے، ان کے 50 مارے گئے یا 55 مارے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کا ایک بھی آدمی قتل کیا جائے؟ آپ کو پاکستان کو ابھی نوشکی کے اندر اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ پولیس والوں پہ فائرنگ ہوئی ہے، بہت سارے زخمی ہو گئے، 2 شہید ہو گئے وہاں پہ بھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد بلوچستان سے کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے، اور بلوچستان کو یہاں تک پہنچایا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی کہ بلوچستان کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور شہباز شریف کو دیکھیں، وہ نواز شریف کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی بھارت کا نام نہیں لیا۔ DGISPR سارا کریڈٹ بھارت کو دیتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھارت کا نام بھی نہیں لیتے۔ بھی وزیر اعظم کو بھی بولے نا، عمران خان تو بہت کھل کر بات کرتے تھے، جو بات جہاں فکس ہوتی تھی وہاں پہ بات کرتے تھے کہ جناب اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جواب دیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جواب دے پائیں گے، اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بالکل نارمل ہیں، وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہے، اور اس کے لیے صحافیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی یہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے۔ اب تو ان کو صحافی بھی نان سیریس قسم کے بعض اوقات ملتے ہیں، میں ہر دفعہ نہیں کہہ رہا، زیادہ تر ان کو نان سیریس قسم کے لوگ ہی ملتے ہیں، جن لوگوں کو صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہیں بھی اکٹھا کر کے یہ لے جاتے ہیں بلوچستان میں، کیا ہو تمہیں کورس کروائیں، ہو تمہیں دکھائیں بلوچستان کے حالات کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 60 اور 70 کی دہائی کے اخبارات پڑھیں نا، 60 سے 70 کے بیچ کا جو ٹائم تھا، آپ اخبارات پڑھیں، اس دور کی کتابوں کو آپ کنگھالیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی طرح صحافیوں کو جہازوں میں بھر بھر کے لے جایا جاتا تھا، کہاں پہ؟ بنگلہ دیش میں، اور وہ واپس آ کر یہ خبریں دیتے تھے جناب وہاں پہ تو کمال ہو گیا، پاکستان کے ساتھ محبت کی وہاں پہ ایک مثال قائم ہوگی، ایک لازوال پاکستان کے ساتھ محبت کی کہانیاں اس دور میں ان لکھاریوں نے لکھی ہیں، اخبارات میں چھاپی گئی، کتابوں میں لکھی گئی۔ تو وہ یہی کہانی ہمیں سنا رہے تھے کہ جناب بنگالی تو مر مٹے پاکستانیوں کے اوپر، وہ ادھر والوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ عشق کرتے ہیں، وہ پاکستانی فوجیوں کو ہار پہنا رہے ہیں، وہ یہ کہانیاں ہمارے یہاں پہ سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی، اور اسی طرح کے صحافیوں کو جو آج بھی ان کو میسر ہے، اس دور میں میسر سے لے جایا جا رہا تھا، اور اس دور میں بھی وہی کہانیاں تھی جو آج بھی ہیں۔ میں چند الفاظ آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ الفاظ کبھی بدلیں گے ہی نہیں، یعنی فتنہ یہ لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا تھا، مٹھی بھر شر پسند یہ بھی اس وقت کہتے، آج بھی وہی کہتے ہیں، دشمن کے اعلی کار یہ تب بھی تھا اب بھی ہے، بیرون ملک سازشی عناصر یہ تب بھی ہے اب بھی ہے، ترقی سے خوف زدہ یہ تب بھی ہے اب بھی ہے، سیسا پلائی دیوار بن جائیں یہ تب بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں، عزم کا اظہار یہ ہر دفعہ نیا عزم کرتے ہیں، اجازت نہیں دیں گے یعنی کوئی یہاں پہ دیکھے گا آنکھ نکال دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، یہ بہت پرانی دھمکی ہے، ایز اٹ از یہ جملے آج تک چل رہے ہیں۔ پھر ایک بڑا خاص جملہ نازک موڑ، یہ پاکستان نازک موڑ سے ہی گول دائرے میں گھومتا جا رہا ہے، ملک ہمیشہ انہوں نے نازک موڑ پہ ہی رکھا ہے، خود چاہے جیسی مرضی یہ زندگی گزارے ہیں، بیرون ملک جزیروں میں اپنے گھر لے لیں، لیکن ملک کو نازک موڑ سے انہوں نے کسی اور طرف موڑنے نہیں دیا، کسی سیدھے ٹریک پہ آنے نہیں دیا ملک کو۔ تو یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہی آپ سنتے رہیں گے ہمیشہ، ہم پہلے بھی یہی سنتے رہے ہیں۔ پھر قاسم سوری صاحب نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے کہا جی یہ جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے نا، یا جہاں پہ لا کے یہ لوگ بیٹھ گئے آ کے، یا بٹھایا گیا یا آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ ایریا نہ صرف بڑا سینسٹیو ہے بلکہ بڑا قیمتی بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب سے مائنز اینڈ منرلز کا بل پاس ہوا ہے اس وقت سے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے ہیں، یہاں پر DHA بھی زمینیں خریدنا چاہتا تھا۔ کیا یہ سارا کھیل قیمتی معدنیات اور زمینوں پر قبضے کے لیے کھیلا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے لوگ اب فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج جیسی باتوں میں نہیں آتے۔ 2 سال سے پاکستان افغانستان بارڈر سیل ہے، تو دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو افغان فورسز تھیں ان کو بھی اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی سہولت میسر ہے، وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں۔ ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کرپٹو کرنسی کو مال قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے کہ کرپٹو جائز نہیں ہے، یہ انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ میرا ان سے سوال ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا فارم 47 کے اوپر بنائی ہوئی جعلی حکومت جائز ہے؟ اس پہ بھی آپ بتا دیں، اس کو چلانا یہ جائز ہے؟ جنہوں نے بنائی انہوں نے جائز کام کیا؟ کسی سرکاری ملازم کا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا اور بار بار کرنا کیا یہ جائز ہے؟ غریب کے نیفے میں پستول چلا دینا اور امیر کے نعرے کے ساتھ لڑک جانا کیا یہ جائز ہے؟ بتائیں نا، اس کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا قوم کو۔ پھر یہ بتائیں کہ تاحیات عہدے اور استثنا لینا کیا یہ جائز ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ لب کشائی کریں، ذرا پتہ چلے پاکستانیوں کو مزید چیزوں کے بارے میں آپ کی رائے ان کے سامنے آنی چاہیے۔ ناظرین کشمیر کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، وہاں پہ نا ایک بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جو کشمیر میں ہمارے دوست ہیں وہ ذرا خبردار رہے، میرے پاس 3 سورسز سے یہ اطلاع آئی تھی، میں اس کو کنفرم کر رہا تھا، اور اب مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے اس بات کی کہ کیوں ایک آپریشن کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ کشمیر میں ایک بات تو بڑی کلیئر کر دی گئی ہے کہ یا تو الیکشن ملتوی کیے جائیں گے
کشمیر میں یا پھر ایک آپریشن کیا جائے گا اور وہ آپریشن اسی ہفتے کے اندر ہوگا، کیونکہ آپریشن سے پہلے ان کو کم سے کم 2 ہفتے چاہیے کمپین کے لیے، نکلنے کے لیے، کوئی نہ کوئی چیزوں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، یا تو ان کو الیکشن چند مہینے آگے لے کر جانا پڑے گا اور اس چیز کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا، بصورت دیگر اسی ہفتے میں خدا نہ خواستہ کشمیر کے اندر ایک خوفناک آپریشن ہو سکتا ہے، اور اس آپریشن کے اندر کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کس طریقے سے یہ آپریشن کیا جائے گا میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میرے سورس نے مجھے یہ بتایا کہ ہر طرح کا سامان استعمال کیا جائے گا، پورے وسائل لگائے جائیں گے، اور اس کو ون فار آل کیا جائے گا، ایک ہی دفعہ کریں اور سب ختم کریں، دوبارہ یہ کبھی اکٹھے نہ ہو، اور خاص طور پہ جو 4-6 لوگ مین ٹارگٹ ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے گی اس مرتبہ۔ یہ ہے ناظرین صورتحال کشمیر کی، لیکن کشمیر کے لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہاں، رضا ڈار کے بارے میں کہتے ہیں جی آج کل بات نہیں ہو رہی، وہ میڈیا کو منع کیا گیا ہے، ڈار فیملی کا آدمی ہے نا، اسحاق ڈار کا نواسا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ رضا ڈار کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بات نہیں ہو رہی، تو میں ایک خبر پھر میں نے نکالی ہے اور پولیس ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے، جو لوگ پریشان ہیں رضا ڈار کے بارے میں وہ بالکل پریشان نہ ہو، بالکل آرام میں ہیں، سکون میں ہیں، اسے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی تکلیف یا تنگی نہیں ہے، بالکل وہ مزے میں ہے، اور بڑی جلدی جو ہے نا، بڑی تیزی سے اس کو باہر نکالنے کا کام وہ بھی جاری ہے، اور اس کے رستے پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ کس رستے سے اس کو باہر نکالنا ہے، تو وہ باہر بھی آ جائے گا، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہلکان ہو رہے ہیں، دبلے ہوئے جا رہے ہیں کہ ڈار فیملی کا شاہی خاندان سے ایک لڑکا اتنی دیر تک جیل میں کیسے رہ سکتا ہے، سلاخوں کے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے، وہ بالکل کمفرٹیبل ہے، بہترین سہولیات اس کو میسر ہے، وہ بہت مزے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اے سی کے اندر ہے، بے فکر رہے، کچھ نہیں ہوا اسے، اور نہ کوئی اس کے ساتھ سختی کی گئی ہے، نہ اس سے کوئی سخت سوال کرنے کی جرت کر سکتا ہے، تو جلد وہ باہر بھی آ جائے گا۔ ناظرین جاتے جاتے، کیونکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا، تو میں اس ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ عالیہ حمزہ نے جیل سے بیٹھ کر مریم نواز کو جواب کیا دیا۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ جناب آپ نے کہا کہ آپ کی جیل میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب عالیہ حمزہ نے جواب دیا کہ ہماری جیل کیا ہے اور آپ کی جیل کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کی جیل میں ایک الگ کمرہ، اٹیچ باتھ روم، واک کے لیے الگ جگہ اور اوپر شیڈ موجود تھا، جبکہ 120 خواتین کی بیرک میں 2 باتھ روموں پر گزارا ہم کر رہے ہیں، پانی ہو تو قسمت، نہ ہو تو کتار میں لگ کر ہم صبر سے انتظار کرتے ہیں۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ آپ کو جناب سی او کی سہولت بھی موجود تھی، آپ گھر میں فون بھی کر لیتی تھی، آپ کے رابطے بھی رہتے تھے، ہمیں نہ تو فون ملتا ہے، نہ پی سی او کی سہولت ہے، نہ سکون سے گھر والوں سے بات کرنے کی اجازت ہے، آپ کا کھانا ہر دن 2 مرتبہ آپ کے گھر سے آتا تھا، ہمیں صرف ہفتے میں ایک دن صرف 20 منٹ کی ملاقات کی اجازت ہے، وہ بھی کیمروں کی نگرانی میں، کپڑے روزانہ استری ہو کر آپ کے آتے تھے، ہفتے میں صرف ایک بار ہمیں گھر سے کھانا ملتا ہے، اور ہفتے میں صرف 2 جوڑے کپڑے لانے کی اجازت ہے، جبکہ آپ کے کپڑے روزانہ گھر سے استری ہو کر آتے تھے، یو پی ایس اور جنریٹر کی سہولت بھی آپ کو میسر تھی، یعنی آپ کے جو جہاں پہ آپ کو رکھا گیا تھا وہاں بجلی بند نہیں ہوتی تھی، جبکہ یہاں پہ ساری رات بجلی کے بغیر حبس، پسینہ اور گرمی میں ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے، عدالت پیشی کے لیے اے سی والی گاڑی میں آپ کو لے جایا جاتا تھا، ہمیں قیدی والی وین میں گجرانوالہ لاہور سرگودا تک دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رکھ کر لے جایا جاتا ہے، آپ خود کو غیر محفوظ کہہ کر واک کے لیے پوری جیل بند کروا لیتی تھی اور باہر نکل کر واک کرتی تھی، اور قیدی خواتین کے یونیفارم تک آپ کی پسند کے مطابق سفید کروائے گئے تھے کہ جناب یہ جو قیدی خواتین کے یونیفارم ہیں ان سے مجھے چڑ ہوتی ہے، ان کو دوسرے سول کپڑے ان کو پہنائیں، یہ یونیفارم نہیں ہونا چاہیے۔ تو تفتیش کے نام پر ہر صبح شام تک وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بخشی خانوں میں بٹھایا جاتا ہے، 90 دن کے جسمانی ریمانڈ، ذہنی اذیت، دباؤ اور دھمکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اصل فرق یہ ہے کہ آپ نے جیل نہیں کاٹی، جیل کو اپنی سہولیات کے مطابق آپ نے استعمال کیا ہے، اور ہم نے جیل کو ویسے جھیلا ہے جیسے سیاسی قیدی جیل کو جھیلتے ہیں، گرمی میں اور سختی میں، محرومی میں، بے بسی میں، مگر ہم نے سر اٹھا کر جیل کاٹی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر جیل میں حوصلہ، ثابت قدمی اور